بھی بڑا پاپولر تھا، وہ بھی بڑی زبردست تقریر کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ اگر قوم اس کے پیچھے لگی یہ اس قوم اور ملک کو حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اس نے پھر دیکھے کیسے حادثے سے دوچار کیا، 50 سال وہ قوم جو ہے وہ غلام رہی اور وہ تا قیامت جو ہے وہ پیچھے چلے گئی۔ وہ انسانی رویے اپنائے، سیاستدان بنے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، یہ دھمکیاں دینا اور یہ کہنا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو میں ایسے کروں گا، یہ چھوڑ دے۔ یہ اس نے پچھلے 5 سال حکومت میں کر کے بھی دیکھ لیا ہے، 4 سال۔ As promised, we are back with Rana Sanaullah صاحب. Thank you Rana صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. I'll get straight to the point Sanaullah صاحب کہ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ جو لارجر بینچ کا معاملہ آپ لوگ اٹھانا چاہ رہے تھے دوسرے کیس میں، اب ایک اور نیا بینچ بن گیا ہے، وہ 8 ممبر بینچ ہے. تو ابھی تو یہ پہلے آرگیومنٹ ہے کہ یہ آیا کہ یہ قبل از وقت ہے یا نہیں، لیکن ریاست کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ گناہ جو ہوا نہیں اس کی سزا سے، اس کا سزا کا جو ہے وہ پہلے سے ہی طے کر لی، اس کی سزا کیا ہونی ہے. تو آپ کے پاس یہ بیسس پہ کہ فار سیٹنگ اسائڈ ہے یہ بل، فار سیٹنگ اسائڈ یہ بینچ بنا ہے، تو اس میں دلائل پھر کون سے سنے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو ہم خیال بینچ بنا ہے تو اس کے ہم خیال ہونے میں بھی کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ بھی پوری دنیا کو عیاں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے. اور اس بینچ کا بنایا جانا جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسا لا جو ابھی بارز وجود میں نہیں آیا، ابھی ان پروسیس ہے، اور پارلیمنٹ نے اسے پاس کر کے بھیجا ہے. 10 دن کے اختتام کے اوپر وہ ان ایکٹ ہوگا. تو اسے پریمپٹ کرنا اور اسے پہلے ہی ایک بینچ بنا دینا جو ہے یہ انتہائی افسوسناک، انتہائی جو ہے وہ دکھ کی بات ہے. تو اگر وہ نہیں کرتے تو پھر دوسرا اس کا راستہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ انسانی رویے اپنائے، سیاستدان بنے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، یہ دھمکیاں دینا اور یہ کہنا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو میں ایسے کروں گا، یہ چھوڑ دے. یہ اس نے پچھلے 5 سال حکومت میں کر کے بھی دیکھ لیا ہے، 4 سال. اس سے پہلے 2014 سے لگا ہوا ہے، 10 سال اس کو ہو گئے ہیں. اب بھی اس حال میں اس نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. اس کی ایسی جو ہے وہ متکبرانہ اور ضدی اور گھٹیا پن کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ پھر اگر اس سائیڈ پہ چلے گا تو پھر چلے جہاں تک بھی چلنا ہے، لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اس پہ ہوگی، وہ ہمارے اوپر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے ہر مرحلے کے اوپر اب انفلوئنس اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو امریکی کانگریس کی بات کی ہے. امریکی کانگریس میں بھی انوالو ہو رہی تھی. وہ عمران خان صاحب ڈزنٹ اسٹاپ دیر، وہ تو امریکی کانگریس کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ بتائیں پاکستان میں کیا ہوا ہے اعظم سواتی کے ساتھ، کیا ہوا ہے امین گنڈا پور کے ساتھ، کیا ہوا ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ. تو وہ تو آپ کو فنڈامنٹل رائٹ سکھوا رہے ہیں امریکی کانگریس میں سے. تو امریکہ تو ظاہر ہے ہمارا ایلائی ہے، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ امریکہ کا جو ہے وہ ضمیر جاگ اٹھا ہے. اس کے کانگریس مین جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ پکار اٹھے ہیں. انہیں امین گنڈاپور اور شہباز گل کے مظالم جو ہیں وہ نظر آ گئے ہیں. انہیں جو ہے وہ وانی شہید کے اوپر ہونے والا ظلم نظر نہیں آیا. اسے 1 لاکھ سے زیادہ شہیدوں اور ان کی فیملیز کے اوپر ہونے والا ظلم جو ہے وہ کشمیر میں نظر نہیں آیا. دراصل یہ سارا وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کا شور و غوغا ہے، یہ وہاں پہ جو لابیزم کیا جا رہا ہے اور جس کے اوپر بے دریغ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، جس کے اوپر فرح گوگی کی جو کمائی ہے اربوں میں، جہاں سے لوٹ کے جو ہے وہ باہر پہنچائی گئی ہے، یہ وہ کمائی بول رہی ہے. یہ اس کمائی سے جو ہے وہاں پہ لابیاں جو ہے وہ خریدی گئی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ عمران خان کی سیاست کے لیے اور اس کے بیانیے کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. یہ فرح گوگی کی کمائی بول رہی ہے، اور اس میں ہیومن رائٹس کا جتنا معاملہ ہے وہ سبھی کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ان کانگریس مینوں کو ہیومن رائٹس کتنے عزیز ہیں، یا یہ ان کے اوپر کتنے فکر مند رہتے ہیں. ثناءاللہ صاحب، یہ جو آپ نے فرح گوگی والا معاملہ اس کا مینشن کیا ہے، تو میں مینشن کر دیتی ہوں. فرح گوگی ہے، توشہ خانہ ریفرنس ہے، منی لانڈرنگ ہے، فورن فنڈنگ ہے، ممنوعہ فنڈنگ کہہ لیجیے. یہ تمام تر چیزیں ان کے مطابق، عمران خان صاحب کے مطابق تو ان کے خلاف 143 کیس ہیں. آج 144واں بھی لگ گیا ہے.
اب ہم یہاں تک آ گئے کہ ہم کسی کے نکاح کی بات، کسی کی عدت کی مدت، ویسے تو یہ خبر پہلے بھی آ گئی تھی، اس کو پہلے بھی رد کر دیا گیا تھا، لیکن اب ایک دم سے مفتی سعید صاحب 5 سال بعد ان کو یاد آیا کہ وہ نکاح جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور پھر میں نے دوبارہ نکاح پڑھایا. تو وہ 5 سال تک کی خاموشی، اس وقت بولنا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کل تک آپ کے لیے تھما رہے تھے معاملات کو یا ختم کر رہے تھے اس بحران کو، وہ آج پھر کار فرما ہے. تو یہ کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ وہ تھم گیا ہے، طوفان تھم گیا ہے، بحران، تو وہ کیا ہوا سر کل اور آج میں؟ کیونکہ بحران تھمنے میں دکھائی تو نہیں دے رہا. نہیں دیکھیں، ہماری جو اسیسمنٹ ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے، کہ یہ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے اس ملک اور قوم کی کہ اس میں ایک ایسا شخص سیاست میں وارد ہو چکا ہے جو سر تا پا ایک فتنہ ہے. اور یہ فتنہ جو ہے جب تک اس کا قوم ادراک نہیں کرے گی، اس کی شناخت نہیں کرے گی، اور اسے اپنی ووٹ کی طاقت سے مائنس نہیں کرے گی، یہ فتنہ جو ہے اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آنے دے گا. یہ فتنہ اور فساد ہی پھیلائے گا. اور ایسے فتنوں کی، ایسے لوگوں کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. ہٹلر بھی بڑا پاپولر تھا، وہ بھی بڑی زبردست تقریر کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ اگر قوم اس کے پیچھے لگی، یہ اس قوم اور ملک کو حادثے سے دوچار کر دے گا. اس نے پھر دیکھیں کیسے حادثے سے دوچار کیا. 50 سال وہ قوم جو ہے وہ غلام رہی، اور وہ تا قیامت جو ہے وہ پیچھے چلے گئی. ورنہ اگر وہ قوم اگر یہ حادثہ نہ ہوتا اس قوم کی زندگی میں، وہ لیڈ کر رہی ہوتی دنیا کو. یہ امریکہ اور چائنا سے وہ آگے ہوتی، جتنی وہ وائز اور جری اور محنتی قوم ہے. تو یہ اگر قوم اس کا ادراک نہیں کرے گی تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. باقی اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ انسان بن جائے گا، یہ نہیں بن سکتا. یہ اچھا یہی سر، کچھ ہی کرے گا جو پچھلے 10 سال سے یہ کر رہا ہے. رانا صاحب، کیونکہ آپ کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، آئی نو کہ آپ کے لیے ذرا یہ تھوڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت آپ کتنی تکلیف سے گزرے ہوں گے، اور جس طرح آپ کو رکھا گیا، جو آپ کے معاملات تھے، ہم سب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی. وہ ایک فیک کیس تھا، لیکن وہ پھر بھی آپ کو اریسٹ کر کے رکھ لیا انہوں نے، آپ کو کتنا انہوں نے مطلب تنگ بھی رکھا. لیکن عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ جو ہے وہ سٹک نہیں کرتا. اب یہ بھی ایک مقدمہ آ گیا، اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کے اوپر کیا نہیں، ہوگا؟ مقدمہ اس کے اوپر دیکھیں نا، دیکھیں ہٹلر بھی بڑا پاپولر تھا، وہ بھی بڑی زبردست تقریر کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ اگر قوم اس کے پیچھے لگی، یہ اس قوم اور ملک کو حادثے سے دوچار کر دے گا. اس نے پھر دیکھیں کیسے حادثے سے دوچار کیا. 50 سال وہ قوم جو ہے وہ غلام رہی، اور وہ تا قیامت جو ہے وہ پیچھے چلے گئی. وہ انسانی رویے اپنائے، سیاستدان بنے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے. یہ دھمکیاں دینا اور یہ کہنا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو میں ایسے کروں گا، یہ چھوڑ دے. یہ اس نے پچھلے 5 سال حکومت میں کر کے بھی دیکھ لیا ہے، 4 سال.